نیکسٹ کلاس ہونے والی ہے وہ فدوہ طوقان پہ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے نازک الملائکہ کو پڑھا تھا، وہ بھی جو ہے باکمال شاعرہ تھی، اور جو ہے انہوں نے بھی شعر کے میدان میں بہت سارے کارنامے انجام دیے، اور جو ہے رائدۃ الشعر الحر کے لقب سے ملقب ہوئی، یعنی شعر حر کو سب سے پہلے کہنے والی جو شخصیت ہے وہ ایک لیڈی شاعرہ نازک الملائکہ ہے۔ اسی طرح جو ہماری فدوہ طوقان ہے یہ بھی جو ہے بہت بڑی شاعرہ ہے، اور جو ہے یہ 1917 میں یہ پیدا ہوتی ہیں اور 2003 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ہم نے نازک الملائکہ کو پڑھا تھا تو وہ جو ہے 1923 میں پیدا ہوتی ہیں اور 2007 میں ان کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے عراق کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے مصر کے اندر وفات پاتی ہیں۔ لیکن فدوہ طوقان جو ہے وہ نابلس کہاں پر پڑتا ہے؟ نابلس بھی فلسطین کے اندر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین کا ایک شہر ہے، ایک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہاں پر یہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات بھی فلسطین کے اندر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسمہ الکامل فدوہ عبد الفتاح آغا طوقان، یعنی ان کا پورا نام جو ہے فدوہ عبد الفتاح آغا طوقان ہے، ٹھیک ہے۔ ولدت فدوہ طوقان فی مدینہ نابلس لعائلة فلسطینیة معروفة مؤلفة من 10 اخوة كانت هي السابعة بینہم، یعنی فدوہ طوقان جو ہے نابلس شہر میں ایک فلسطینی خاندان میں پیدا ہوتی ہیں جو بہت معروف ہوتی ہے، ایسا خاندان جس کو لوگ جانتے ہیں، اور یہ خاندان کتنے لوگوں سے بنا ہوا ہے؟ 10 بھائی بہنوں سے بنا ہوا تھا، جس میں سے 7ویں نمبر پہ کن کا نام آتا ہے؟ ہمارے فدوہ طوقان کا نام آتا ہے۔ جیسے ہم نے نازک ملائکہ کو پڑھایا تھا کہ ان کے کئی سارے بھائی بہن تھے لیکن وہ بڑی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا نمبر کتنے پہ آتا ہے؟ 7ویں نمبر پہ آتا ہے، یعنی 10 میں سے 7ویں نمبر پہ یہ اخت الشاعر ابراہیم طوقان، ابراہیم طوقان جو ہے یہ بڑے شاعر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فلسطین کے، ان کی یہ بہن ہے۔ اور ہم نے نازک ملائکہ کو بھی پڑھا تھا کہ ان کے بھی خاندان میں بہت سارے شعر کہنے والے تھے، تو یہ ساری جو ہے کیا ہے، سملٹیز ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسم والدہا عبد الفتاح آغا طوقان، عبد الفتاح آغا طوقان ان کے والد کا نام ہے۔ اسم امیہا فوزیہ امین بیگ اسقلان، اسقلان جو ہے یہ بھی ایک شہر ہے، کہاں پہ؟ فلسطین کے اندر، اسی کی طرف ان کی نسبت ہے۔ فوزیہ امین بیگ اسقلان جو ہے ان کی ماں کا نام ہے۔ تلقت فدوى طوقان تعليمها حتى المرحلة الابتدائية حيث لم تسمح لها أسرتها بالاستمرار في التعليم لأن مشاركة المرأة في الحياة العامة في ذلك الوقت حتى التعليم كان يعد أمرا غير مقبول، یعنی فدوى طوقان نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے خاندان نے اجازت نہیں دی کہ جو ہے تعلیم کو جاری رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کی عام زندگی کے اندر شرکت جو ہے چہ جائے کہ تعلیم میں بہت جو ہے نامعقول امر شمار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کو باہر جانا یا تعلیم حاصل کرنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، یا عام زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ذرا دخل دینے کی اس زمانے میں رواج نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے بھی ان کو منع کر دیا کہ آپ جو ہے اس سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ استمرت فدوى في القراءة وتثقيف نفسها بنفسها، ثم تتلمذت على يد أخيها الشاعر إبراهيم طوقان الذي ساعدها في تنمية مواهبها، وأخذت فدوى دروسا خاصة للغة الإنجليزية التي من فكت تتابع آثارها بجد واستمرار، وشجعها على كتابة الشعر ونشره في عدة صحف عربية في مصر والعراق ولبنان، ٹھیک ہے۔ فدوہ نے کیا کیا؟ دیکھیے، ان کے ماں باپ نے جو ہے، ان کے گھر والوں نے آگے پڑھنے سے منع کیا، لیکن آگے پڑھنے سے منع کیا تو فدوہ نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ گھر بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ کر جو ہے کام کاج میں لگ گئی، پڑھائی لکھائی کو بالکل چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ خود سے اپنے آپ کو مثقف کرنا شروع کر دیا، خود سے اپنے آپ کو جو ہے پڑھائی لکھائی میں جھونک دیا، پڑھائی لکھائی خود سے کرنے لگی۔ اور کیا کیا اس کے ساتھ ساتھ؟ ان کے بھائی تھے، ان سے پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم باہر نہیں جا سکتے لیکن اپنے بھائی سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تتلمذت علی ید اخیہا، انہوں نے شاگردی اختیار کر لی اپنے بھائی کے ہاتھوں پر۔ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ ابراہیم طوقان تھا۔ جس نے کیا کیا؟ جس نے ان کی مدد کی، جس بھائی نے ان کی مدد کی فی تنمیت مواہبہا، ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں، یعنی یہ کہا جائے ان کے بھائی کا ان کی پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ یوگدان ہے، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ان کی مدد کی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کے بھائی ہی نے ان کو آگے پڑھایا جب ان کے گھر والوں نے ان کو جو ہے باہر جا کر پڑھنے سے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَتْ فَدْوَى دُرُوسًا خَاصَّةً،
اور فدوہ نے جو ہے خاص تعلیم حاصل کی، خاص اسباق کو پڑھا انگلش زبان کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی زبان ہی کی تعلیم حاصل کی، ان کے بھائی انگلش جانتے تھے، انہوں نے انگلش کے جو ہے لیکچرز جو ہے ان سے لیے تاکہ ان کو انگلش کا جو ہے علم ہو سکے۔ التی منفقت تتالو، جو جس کے آثار، یعنی انگلش کے آثار مطلب جو ہے ادبی نمونوں کو برابر محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے برابر مطالعہ کرتی رہی، منفقت تتالو، برابر مطالعہ کرتی رہی انگلش کے آثار کا، انگلش کے ادبی نمونوں کا، بجدن، محنت کے ساتھ، و استمرارن، اور لگاؤ کے ساتھ جو ہے لگاتار۔ استمرار مطلب کیا ہوتا ہے؟ لگاتار، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کچھ دن پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا، کچھ دن پڑھا۔ ہماری جو حالت کیا ہوتی ہے، ہم کسی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ دن پڑھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، محنت سے پڑھا اور جو ہے لگاتار پڑھتی رہی۔ اور ان کے بھائی نے شجاہا میں جو ہو ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ ان کے بھائی کی طرف لوٹ رہی ہے، وشجاہا علی کتابت شعر، اور ان کے بھائی نے فدوہ کو شعر لکھنے پر ابھارا، شعر لکھنے پر جو ہے کی تشجیع کی، اور اس کے شعر صرف لکھنے کے لیے نہیں تشجیع کی بلکہ اس کو چھپنے پر بھی تشجیع کی، یہ بھی کہا کہ تم اس کو چھپواؤ۔ کس میں چھپواؤ؟ فی عدت صحف عربیہ، مختلف عربی جو ہے صحیفوں میں، جو کہ کہاں سے نکلتے تھے؟ مصر، عراق اور لبنان۔ تو اگر یہ سوال آتا ہے کہ انگلش زبان انہوں نے، فدوہ طوقان نے کس سے پڑھا، تو اس کا جواب ہوگا اپنے بھائی سے۔ اور یہ جو ہے اگر سوال آتا ہے کس نے جو ہے فدوہ طوقان کو شعر کہنے اور اس کو جو ہے چھپوانے پر ابھارا، تو اس کا جواب بھی آئے گا ان کے بھائی ابراہیم طوقان نے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہاں تک کوئی دقت کسی کو؟ جی سر سمجھ میں آیا۔ جی چلیے، بالکل سمجھ۔ فنجح، انگلش اس کے بھائی، جی جی انگلش جی اس کے بھائی ابراہیم کے پاس کا ہے۔ جی جی، یہی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تتلمذت علی ید اخیہا، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے ہاتھوں جو ہے انہوں نے شاگردی اختیار کی، ٹھیک ہے، انگلش بھی انہوں نے اپنے بھائی سے سیکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، فنجحت نجاحا مبہرا فبدأت فدوى بنشر شعرها تحت القاب مستعارة لا سيما شعر الغزل خوفا من تعرضها للتعنيف الأسري ومن هذه الألقاب المستعارة الدنانير والمطوقة، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دونوں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، فدوہ کو جو ہے بڑی کامیابی حاصل ہوئی، یعنی فدوہ نے جب اشعار کو چھپوایا تو لوگوں نے بہت پسند کیا، تو فدوہ جو ہے اپنے اشعار کو چھپوانے لگی مستعار القاب سے۔ مستعار القاب کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے چھپوانا۔ جو ان کا زمانہ پایا جاتا ہے اس زمانے میں جو ہے تمام جو ادیبات ہوا، ادیبوں کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ جو ہے اپنے اصلی نام سے نہیں چھپواتی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے کسی اور کے نام سے چھپوا دیا، ایسے نام سے چھپوا دیا جو ان کے نام سے بالکل بھی قریب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور خاص طور سے جو غزلیہ شاعری ہے وہ تو بالکل بھی اپنے نام سے انہوں نے نہیں چھپوایا۔ کیوں نہیں چھپوایا؟ کہ کہیں خاندانی جو ہے پریشر ان پر نہ جائے، خاندان کی جو ہے سرزنش نہ ہو جائے ان پر، اس لیے جو ہے انہوں نے ایسا کیا۔ اور وہ القاب کیا کیا ہے جس کے نام سے انہوں نے چھپوایا؟ الدنانیر والمطوقہ۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ دنانیر اور مطوقہ یہ دو القاب کس کے ہیں، یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے اپنی زندگی کے شروعات میں مستعار القاب کے ساتھ جو ہے اپنے اشعار کو چھپوائے، ٹھیک ہے۔ الذی کان من احب الالقاب الیہ، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مطوقہ جو لقب ہے یہ ان کے سب سے محبوب القاب میں سے ہے۔ اس کان یعبر عن حالها کسجینۃ للعادات والتقالید نسبۃ الی عائلتها طوقان۔ یہ لقب کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ یہ بیان کرتا ہے ان کی حالت کو، یعنی کن کی حالت کو؟ فدوہ طوقان کی حالت کو، کسجینۃ، کہ وہ ایک قیدی کی طرح ہے۔ کس کی قید ہے؟ عادات کی قیدی ہے، تقالید کی قیدی ہے۔ اور یہ اس میں نسبت بھی پائی جاتی ہے کس کی طرف؟ طوقان ہے، طوقان سے مطوقہ، تا واو قاف جو ہے اس کے اندر ملتا ہے، تو یہ جو ہے ان کے خاندان طوقان کی طرف اس میں نسبت بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایسا لقب ہے جس میں تھوڑی سی نسبت بھی ہے اور تھوڑی سی ان کی حالت کو بھی بیان کر رہا ہے، اس لیے جو ہے یہ لقب ان کو سب سے زیادہ پسند آتا تھا۔ نیکسٹ ہے، تأثرت فدوى طوقان بالقرآن الكريم وبشعر المتنبي وبأخيها المرحوم إبراهيم طوقان فكان لهذه العناصر أعظم التوجيه في حياته الأدبية۔ یعنی یہ ایک سوال آیا تھا 2020 کے اندر کہ توفیق حکیم جو ہے، توفیق حکیم کی زندگی پر یا ان کے ادب پر سب سے زیادہ اثر کس چیز کا ہے،
ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی عبارت یہاں پائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ اثر ان کی زندگی پر کس کا تھا؟ قرآن کریم کا تھا، متنبی کی شاعری کا تھا، اور اسی طرح ابراہیم طوقان جو ان کے بھائی ہیں ان کی شاعری کا سب سے زیادہ اثر تھا، اور یہی وہ بڑے عناصر ہیں جو ان کے ادبی زندگی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ادبی زندگی کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں عناصر ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ وہ تین عناصر کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم، شعر المتنبی، اور ان کے مرحوم بھائی ابراہیم طوقان، ٹھیک ہے۔ ان تینوں جو ہے وجوہات نے ان کی ادبی زندگی کو، ان تینوں عناصر نے ان کی ادبی زندگی کو پروان چڑھایا، ٹھیک ہے۔ حيث مثل شعرها أساسا قويا للتجارب الأنثوية في الحب والثورة واحتجاج المرأة على المجتمع، جیسا کہ ان کی شاعری کیا ہے؟ ان کی شاعری ایک مثال ہے۔ کس چیز کی مثال ہے؟ ایک زبردست بنیاد کی مثال ہے۔ کس چیز کی زبردست بنیاد ہے یہ؟ ان سبھی تجارب کی، یعنی جو ہے عورتانہ تجربات، کس فیلڈ میں؟ محبت کی فیلڈ میں، اور جو ہے والثورہ، اور بغاوت کی فیلڈ میں، وہ احتجاج المرأة علی المجتمع، اور ایک عورت جو ہے مجتمع پر، سوسائٹی پر کس طرح سے احتجاج کرتی ہے، سوسائٹی کے کن جو ہے رسوم و رواج سے ایک عورت چھٹکارا پانا چاہتی ہے، اور محبت کے سلسلے میں ان کے جو ہے کیا خیالات ہیں، ثورہ کے سلسلے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی شاعری میں مل جاتی ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے ان تمام چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، سمجھ میں آیا؟ جی سر سورہ مانے کیا بولے سورہ؟ ثورہ مطلب جو ہوتا ہے جیسے ہم جو ہے انقلاب ہو گیا، بغاوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بات یہ ہے کہ یہ جو فلسطینی جو لڑائی ہوتی تھی اس کے لیے بھی یہ اشعار کہا کرتی تھی۔ ان کو جو ہے ابھارنے کے لیے، ان جو نوجوانوں کو جو لڑا کرتے تھے اسرائیلیوں کے خلاف، ان کے بیچ میں جا کر، جب یہ بعد میں آزاد ہو گئی اپنے خاندانی رسوم و رواج سے، تو ان کے بیچ میں جا کر یہ جو ہے اپنے اشعار کو پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے ان کے جو باغین ہوتے تھے اسرائیلیوں کے خلاف، ان کے اندر جوش پیدا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ قال یاسر عرفات ان فدوى طوقان، یاسر عرفات جو ہے فلسطین کے جو ہے رؤسا میں سے ایک رئیس ہیں۔ ان کے بارے میں بھی سوال آ چکا ہے کہ یاسر عرفات کا تعلق کہاں سے ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نابلس جبل النار، نابلس شہداء، نابلس فدوى طوقان، یہ جو ہے ایک تقریر کے اندر یہ عبارت کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نابلس میں کیا ہے؟ نابلس جو ہے آگ کا پہاڑ ہے، اور نابلس کیا ہے؟ شہداء کی جگہ ہے، یعنی نابلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آگ کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر بہت سارے شہداء پائے جاتے ہیں۔ اس سے ٹکرانے والے، اس علاقے کے لوگوں سے ٹکرانے والے جو ہے مر مٹیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ نابلس فدوى طوقان، اور نابلس کے اندر جو ہے فدوى طوقان موجود ہے۔ تو یہ جو ہے یاسر عرفات نے کسی وقت جو ہے نابلس میں کوئی تقریر کی ہوگی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ یہ کس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یاسر عرفات نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اخوها ابراہیم طوقان اسماها ام تمام تشبیہا لها بالشاعر ابی تمام، الحمدللہ۔ ان کے بھائی جو ابراہیم طوقان ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے فدوى طوقان کو کس نام سے بلایا؟ ان کا فدوى طوقان کو نام دیا ام تمام کا، ٹھیک ہے۔ کس چیز سے تشبیہ دیتے ہوئے؟ ابو تمام جو عصر عباسی کا بہت بڑا شاعر ہے، اس سے تشبیہ دیتے ہوئے اپنی بہن کو ام تمام کا لقب سے ملقب کیا۔ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ام تمام لقب کس کا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لقب ان کو کس نے دیا۔ تو ابراہیم طوقان نے ام تمام لقب اپنی بہن فدوى طوقان کو دیا، ٹھیک ہے۔ وصفها الشاعر محمود درویش بوصف ام الشعر الفلسطینی وشاعر المقاومة الفلسطينية، كما وصفها درویش بأنها أحد أضلاع المثلث الشعري العربي إلى جانب نازك الملائكة وسلمى خضراء الجیوسی، ٹھیک ہے۔ شاعر محمود درویش خود بہت بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کے بارے میں جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، یہ ہمارے کورس کے اندر ہے۔ انہوں نے فدوى طوقان کو کس لقب سے ملقب کیا؟ ام الشعر فلسطینی، یعنی فلسطینی شاعری کی ماں، ٹھیک ہے۔ تو ام تمام کس نے کہا؟ ان کے بھائی نے۔ محمود درویش نے کیا کہا؟ ام الشعر الفلسطینی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا لقب دیا؟ شاعرۃ المقاومہ الفلسطینیہ، ٹھیک ہے۔ جو فلسطینی شعراء
وہ تمام فلسطینی شعراء جو وہاں کی آزادی کے سلسلے میں شاعری کرتے ہیں یا اسرائیلیوں کے خلاف شاعری کرتے ہیں، ان کو شاعر المقاومہ کہا جاتا ہے۔ محمود درویش بھی شاعر المقاومہ میں آتے ہیں۔ عبد السمیح کر کے ایک صاحب ہیں، وہ بھی جو شاعر المقاومہ میں آتے ہیں، ایک بڑی لسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ فدویٰ طوقان کو کس نے کہا تھا؟ محمود درویش نے یہ لقب دیا تھا۔ اسی طرح یہ کہا کہ مثلث شعری میں عربی زبان کے اندر تگڑی جو ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اموی کے اندر ایک تگڑی ہے، اموی کے اندر تگڑی کون سی ہے؟ جریر فرزدق اختل کی۔ اور جو ہے عصر حدیث کے اندر جو مرد شعراء میں تگڑی کون سی ہے؟ حافظ، شوقی اور خلیل مطران کی۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عورتوں کی جو تگڑی ہے اس میں 3 نام آتے ہیں، کون کون سے؟ نازک الملائکہ، سلمى الخضراء الجیوسی اور تیسری فدویٰ طوقان۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو ہے شعری تگڑی کے ارکان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ عربی شعری تگڑی کے ارکان میں سے ایک ہے فدویٰ طوقان، اور یہ 3 کون کون سے ہیں؟ نازک الملائکہ، سلمى خضراء الجیوسی اور اسی طرح فدویٰ طوقان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ فوراً مجھے بتائیے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ قصة حب جمعت بين فدوى طوقان والناقد المصري انور المعداوی ولكن عن طریق الرسائل فقط۔ یہ بات مشہور ہوئی کہ فدویٰ طوقان اور جو ہے انور المعداوی کے درمیان محبت کا قصہ جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی محبت کا قصہ پنپا ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن کس ناحیے سے؟ یہ ملاقات ان کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ وہ مصر کے ہیں، یہ فلسطین کے ہیں، کس ناحیے سے؟ عن طریق الرسائل، رسائل کے ناحیے سے۔ اس طرح کے بہت سارے محبت کے قصے آئیں گے۔ ہم نے ابھی جبران خلیل جبران کو جب ہم 3rd یونٹ کے اندر پڑھیں گے تو وہاں دیکھیں گے انہوں نے میز زیادہ، ایک لبنانی شاعرہ ہے، امریکہ سے بیٹھ کر ان کو خط لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے ہم ایلیا ابو ماضی کو پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی کچھ بات آئے گی، الیاس فرحات کو پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اگر جو ہے دیکھیے ساری چیزیں تو پوچھی جا چکی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ایک بار پوچھی جا چکی ہیں، اب جو ہے اسی کو دوسرے ناحیے سے پوچھتے ہیں، یا کوئی بھی ایک نئی چیز ان کو اگر مل جاتی ہے ایگزامنر کو تو اس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزام کے اندر۔ تو نیکسٹ یہ کہا جاتا ہے یقال عنها حبت فدوى طوقان بالشاعر المصری اسمه ابراہیم نجا، ٹھیک ہے؟ الذي أتى إلى فلسطين صحفيا في حرب نكبة 1948 من الميلاد، لكن منعت أسرتها بالزواج، ٹھیک ہے؟ یعنی فدویٰ طوقان نے، یہ بھی کہا جاتا ہے ایک محبت کی داستان یہ والی ہو گئی اور دوسری یہ والی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فدویٰ طوقان نے مصری شاعر ابراہیم نجا سے محبت کی تھی، جو فلسطین آئے۔ کس طور پر فلسطین؟ بطور صحافی، جیسے ہمارا جو ہے کہیں بھی جو ہے جنگ وغیرہ ہوتی ہے یا جو ہے ہر ملک کا صحافی جو ہے دوسرے ملک میں موجود ہوتا ہے، جیسے بی بی سی دیکھتے ہوں گے، بی بی سی کے جو ہے رپورٹرز جو ہے اگر کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے، بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بی بی سی تو ہمارا اصل میں انگلینڈ کا ہے، لیکن یہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے جو ہے یہاں پہ جو ہے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ فلسطین آئے تھے مصر کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ کب آئے تھے؟ جب نکبہ ہوا۔ نکبہ کب ہوا؟ وہ 1948 کے اندر۔ کن کے درمیان ہوا؟ مصر، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہوا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ہوا؟ ان کے خاندان نے شادی سے منع کر دیا، یعنی فدویٰ طوقان کے خاندان نے کہا کہ آپ جو ہے محبت کی شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس کے اندر فدویٰ طوقان کو تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ قید میں تھی، لیکن اس کے بعد اب آزادی ملتی ہے۔ سافرت فدوى الى لندن في بداية الستينيات وهناك اقام سنتين من 1961 من الميلادي الى 1962 من الميلادي، یعنی فدویٰ طوقان لندن کی طرف سفر کرتی ہیں۔ ستینیات مانے 60s کا مطلب کیا ہوا؟ 60 سے لے کر 69 تک، 60 سے لے کر 69 تک، اس کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ وہ لندن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کس میں لندن جاتی ہیں؟ ستینیات میں لندن جاتی ہیں، اور وہاں کتنے سال رہتی ہیں؟ 2 سال۔ کب سے کب تک؟ 1961 سے لے کر 1962 تک، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ان کے اقوال میں سے ایک قول جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے، ما بین الضوء و بین الظلمة فی الاعماق ترمینی الحیغة فوق الریشة والاوراق، یعنی جو ہے روشنی اور جو ہے تاریکی کے درمیان، اعماق مطلب گہرائیوں میں، حیرت نے مجھے
कलम रीशा में देखिए पहले जो होता था ना, हम जो है पर से लिखते थे, जो पर की तरह आप लोगों ने देखा होगा जो होता है पर की तरह, उसके बाद जो है उसमें निब के अंदर डुबा के, इंक के अंदर डुबा के उससे लिखा जाता है। तो जो है रेशा और औराक पर मुझे फेंक दिया। यानी ये कहना चाह रहे हैं, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में जो तारीकी देखी है और थोड़ी बहुत रोशनी देखी है, इन तमाम चीज़ों ने मुझे उभारा कि मैं शायरी करूँ। ठीक है? इसका मफ़हूम ये है। इसी को हमें याद करना है अरबिक में। ठीक है ना? ما بين الضوء وبين الظلمة في الأعماق ترميني الحيرة فوق الريشة والأوراق. ठीक है? حاولت والدتها إجحازها أكثر من مرة لتعبها الشديد من كثرة الولادة. كانت والدتها تزوجت وهي بنت 11 عاما وأنجبت أول أبنائها وهي لم تكمل 15 عاما بعد ولكنها فشلت في الإجهاز. ये एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है इनकी माँ ने, जब ये जो है छोटी थी मतलब पेट के अंदर थी, तो इनके माँ ने जो है अबॉर्शन करने की कोशिश की, ठीक है? क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जो है बार-बार की विलादत से, इससे पहले 7वें बच्चा है, तो इससे पहले 6 बच्चे हुए होंगे, तो बार-बार की विलादत से ये परेशान हो गई थी इनकी माँ। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद वजह बता रहे हैं कि इनकी माँ ने ऐसे ही जो है कोई दुश्मनी है या ऐसी कोई चीज़ उसकी वजह से नहीं, बल्कि क्या हुआ, तज़व्वजत, ये उनकी माँ की शादी कब हो गई थी? जब वो सिर्फ़ 11 साल की थी, ठीक है? 11 साल की उम्र में उनकी माँ की शादी हो गई थी और 15 साल की उम्र में जो है उनको पहला बच्चा हो गया था। ले इसके बाद जो है 6 बच्चे और हुए, उसके बाद जो है 7वें नंबर पे ये थी, तो जो है उनकी माँ जो है लिताबिहा शदीद, ज़बरदस्त जो है थकावट या परेशानी की वजह से इन्होंने ऐसा करना चाहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन-सा ऐसा शायर या शायरा है जिसकी माँ ने उसके इजहाज़ की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। थोड़ी-सी यूनिक जानकारी है, ठीक है? तो ऐसे ही यूनिक जानकारी कभी-कभी उठाई जाती है सवालात के अंदर। आगे कहते हैं تعبر فضوى طوقان كثيرا عن الحرمان العاطفي التي عانت منه في طفولتها من قبل والدها ووالدتها، وكثيرا ما كان يؤثر في نفسها أن والدتها لا تتذكر أبدا ميلاد فضوى، بل حتى لم تكن تعرف في أي فصل من فصول السنة قد ولدتها. فذكرت طوقان: وأسأل أمي لكن يا أمي على الأقل في أي فصل في أي عام، وتجيب ضاحكة يوما كنت أدخل عكوبة. ठीक है? फतवा तुकान जो है क्या करती हैं, ज़िक्र करती हैं, बयान करती हैं अपने जो है इमोशनल कमज़ोरी के बारे में, इमोशनल मरहूमी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़िक्र करती हैं, अपनी शायरी के अंदर, अपनी बातों के अंदर। जिस अल्लती आनत मिन्हु, जिससे वो दो-चार हुई अपने बचपने में, वो इमोशनल महरूमी जिससे वो अपने बचपने में दो-चार हुई, मिन क़िबल वालिदिहा, अपने वालिद की तरफ से और अपनी वालिदा की तरफ से। और सबसे ज़्यादा व कसीर माकान, सबसे ज़्यादा जो उनके दिल पर असरअंदाज़ होता था कि उनकी वालिदा को कभी भी जो है फतवा के पैदाइश ही याद ना रही, कि फतवा कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, उनको याद ही नहीं था। हत्ता लम तकुन तारिफ़ु, यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानती थीं कि साल के मौसमों में किस मौसम में उनकी पैदाइश हुई, गर्मी में पैदा हुई, सर्दी में पैदा हुई, बरसात के अंदर पैदा हुई या मौसम ख़ज़ा के अंदर पैदा हुई, ये भी उनको याद नहीं था। तो फदवा तुकान ने ज़िक्र किया कि मैं अपनी माँ से पूछती थी, लेकिन ए मेरी माँ, अलल अक़ल फ़ी अय्यि फ़स्लिन, कम से कम ये तो बता दो कि मैं साल के किस मौसम में पैदा हुई। व तुजीबु ज़ाहिकतन, तो वो जो है क्या कहती, हँसकर जवाब देती, यौमन कुन्तु अतु, ऐसे दिन में पैदा हुई जिसमें मैं कच्चा-पक्का खाना बनाती थी। ठीक है? यानी जो है मैं इतनी छोटी थी कि मुझे खाना भी सही से बनाने नहीं आता था, उस टाइम तुम पैदा हुई, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है? तो ये एक तरह की इबारत है जिससे उनके जो है हिरमानुल आतिफ़ी का पता चलता है कि वो इमोशनली कितनी महरूमी उनको ये हुई। आप अगर जो है आप गाँव देहात में रहते होंगे, जिनके जो है 5 से 6-7 बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे जो है बहुत उसमें से कुछ बच्चे जो है जहाँ कहाँ जा रहे हैं, दिन भर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे माँ-बाप को कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि वो सँभाल ही नहीं पाते हैं कि कितने जो है ये इसको क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, ठीक है? तो ऐसे ही हालत जो है फतवा के साथ हुआ।
ہمارا نقبہ جو ہوا تھا 1948 میں ہوا تھا، اور جو نقصہ ہوتا ہے وہ بعد نقصۃ عام 1967 من المیلادی كتبت فدوى قصیدتها المشہورہ لن ابکی علی ابواب یافا. نقصہ کے بعد، نقصہ کب ہوا تھا؟ 1967 میں ہوا تھا. صادق سر نے اس کے بارے میں جو ہے ہماری پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے سے بتایا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ فدوہ نے ایک زبردست قصیدہ، مشہور قصیدہ لکھا جس کا نام ہے لن ابکی علی ابواب یافا. ٹھیک ہے، یہ والا قصیدہ، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ قصیدہ کس کا ہے اور یہ قصیدہ کب کہا گیا. کیونکہ جب بھی کسی کتاب میں اس طرح کی عبارت کے ساتھ کسی قصیدے کا ذکر آ جائے تو اس قصیدے کی اہمیت بڑھ جاتی. کسی جو ہے دیوان کے اندر موجود ہے کوئی قصیدہ تو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جو ہے کسی عبارت کے ساتھ، کسی جو ہے کنڈیشن کے ساتھ، کسی واقعے کے ساتھ، کسی سن کے ساتھ کوئی قصیدہ اگر جڑ جاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کے سوالات میں آنے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ہے آگے جو ہم دیکھیں گے، بہت سارے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ملے، کیا ملے؟ ان کو انعامات ملے. تو اس میں سے کچھ جو انعامات جو بہت امپورٹنٹ ہے ان پر میں نشان لگاؤں گا، پہلے اس کو یاد کرنا ہے. جب وہ یاد ہو جائیں اچھے سے تو اس کے بعد جو ہے باقی کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، نالت جائزة الزيتونة الفزية الثقافية لحوض البحر الأبيض المتوسط باليرمو 1978. تو یہ جو ہے 1978 کے اندر یہ والا جامعۃ الزیتونہ الفزیہ ملا، یعنی سلور زیتونہ جو ہے جائزة الزیتونہ جو ہے یہ کوئی ایوارڈ رہا ہوگا جس میں سلور جو ہے جبلی منائی گئی ہوگی یا کچھ ہوگا، اس وقت جو ہے یہ ایوارڈ دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حصلت على جائزة رابطة الكتاب الأردنيين عام 1983 من المیلادی. 1983 کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رابطۃ الکتاب الاردنیین کا ایوارڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ نالت جائزة سلطان اویس عام 1989 من المیلادی. 1989 کے اندر کیا ملتا ہے؟ سلطان الاویس کا ایوارڈ ملتا ہے. تو آپ جو ہے سلطان اویس کے ایوارڈ ملنے والے کم سے کم 7 سے 8 ہیں. تو جیسا کہ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ کس کس کی لسٹ بنانی ہے، تو اس میں اس والے ایوارڈ کی بھی ایک لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نالت جائزة وسام القدس عام 1990 من المیلادی. یہ والا ایوارڈ بھی امپورٹنٹ ہے. 1990 کے اندر وسام القدس حاصل کیا. نالت جائزة ساليرنو للشعر من ایطالیا. نالت جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابتین للابداع الشعری 1994. یہ والا ایوارڈ پایا عبد العزیز سعود البابتین للابداع الشعری پایا. ٹھیک ہے، نالت جائزة کافانیس الدولیہ للشعر عام 1996 من المیلادی. یہ والا ایوارڈ بھی پایا 1996 کے اندر. نالت جائزة فلاحہ المرہ من جامعۃ دیہو. یہ مرہ ہی مجھے ہر جگہ مل رہا ہے اور جو ہے اس کی اصل جو ہے مجھے نہیں مل پائی ہے، تو مرآ ہے یا مرہ ہے، اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، لیکن جو ابھی تک دکھ رہا ہے وہ مرہ ہی دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جیسے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. پہلے ہم ان تینوں کو یاد کریں گے. رابطۃ الکتاب الاردنیین کب ملا، سلطان اویس کب ملا، وسام القدس کب ملا. جب یہ تینوں یاد ہو جائیں تو باقی کو اس میں ہم دھیرے سے ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے توفیت فدوى طوقان فی مدینہ نابلس بسبب جلطة دماغیہ عام 2003. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے فدوى طوقان مدینہ نابلس میں ان کی وفات ہوئی جلطہ دماغیہ جو ہے برین اسٹروک کی وجہ سے. اس سے جو ہے اس سے پہلے بھی کسی شخصیت کے بارے میں یہ بیماری کا نام آیا تھا. ٹھیک ہے، آئی تھنک نزار قبانی کے سلسلے میں. کب یہ وفات ہوئی؟ 2003 کے اندر، 2003 کے اندر. ٹھیک ہے سر دیہو جو ہے، دیہو بریکٹ میں وہ کیا یہ سمجھ میں کسی نہیں آیا وہ وہاں جو ہے جامعہ کسی دیہو. نہیں ڈی یو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ دیہو ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ اچھا جو ہے اچھا، قدس لگا ہوا ہے، اردنیین لگا ہوا ہے، اسی طرح دیہو ہے. ٹھیک ہے، اوکے. وقد كتب على قبرها عنوان قصيدتها الشهيرة كفاني أذل حضنها. ٹھیک ہے، والتي كانت تقول فيها كفاني أموت على أرضها وأدفن فيها وتحت سراها أذوب وأفنى. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے ان کے قبر پر یہ لکھا گیا. اس قصیدے کا عنوان کیا ہے؟
کفانی، یہ والا جو ہے قصیدہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا. جیسے کہ اوپر ایک قصیدہ آیا تھا، اسی طرح یہ والا قصیدہ آیا تھا. اس کے جو ہے کچھ ابیات یہاں پر ہیں. یہ قصیدہ شعر حر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یعنی میرے لیے کافی ہے کہ میں اس زمین پر مری ہوں، یعنی فلسطین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور میں اس میں دفن کی جا رہی ہوں، اور اس کے زمین تلے اس کی مٹی میں پگھل جاؤں گی اور فنا ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے انہوں نے فلسطین کے بارے میں کہا ہے کہ میرے لیے کافی ہے کہ میں اس زمین میں وفات پا رہی ہوں اور اس کے اندر دفن ہو رہی ہوں، اور اس کی مٹی میں جو ہے فنا ہو جاؤں گی اور پگھل جاؤں گی. ٹھیک ہے، اور فتویٰ طوقان نے کہا لا ضیر علینا لو خسرنا المعرکۃ فالمہم الا ننہدم او نلقی السلاح. یہ کہتے ہیں فتویٰ طوقان کہ ہمارے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اگر ہم جنگ ہار گئے. ٹھیک ہے، اگر ہم جنگ ہار گئے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات تب ہوگی جب ہم جو ہے کیا کریں گے، ہم جو ہے ہتھیار ڈال دیں گے. فالمہم، اہم بات یہ ہے کہ اللہ ننہزم، کہ ہم جو ہے ہار نہ مانے اور جو ہے ہتھیار نہ ڈالے. ٹھیک ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم ہار نہ مانے اور ہتھیار نہ ڈالیں. یہ بھی شعر یاد رکھنے کا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کا تھیوریٹیکل پورشن ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کے دواوین الشعریہ ہیں، پھر جو ہے کچھ کتابیں ہوں گی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ والا چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. دواوین شعریہ میں کیا ہے، وحدی مع الایام ہے، یہ ان کا پہلا دیوان ہے، اور انہوں نے نکبہ کے بعد یہ لکھا تھا 1948 میں. اسی طرح ان کے بھائی کی وفات 1941 میں ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو لکھا تھا. وجدتھا میں ہے، یہ 1957 میں لکھا. اس میں انہوں نے جو ہے اپنی زبردست خوشی کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے، جو فدوہ محسوس کرتی تھی وجدتھا میں. امام الباب المغلق میں جو ہے ابراہیم طوقان کی رسا کی ہے انہوں نے. آتنا حبن میں جو ہے یہ ہدیہ ہے ان جو ہے قلق اور ضیاء، مطلب جو ہے پریشانی، اور جو ہے ضیاء مطلب ہوتا ہے گم ہو جانا، اس سے جو ہے بھاگنے والوں کی طرف انہوں نے اس کو ہدیہ کیا ہے. اللیل والفرسان یہ کب لکھا، 1969 میں لکھا ہے. علی قمۃ الدنیا وحیدن ہے. تمود والشیء الآخر ہے. اللحن الاخیر ہے. الرحلہ المنسیہ ہے. اسی طرح اعمال الادبیہ کے اندر کیا ہے، اخی ابراہیم ہے. انہوں نے جو ہے اپنے بھائی ابراہیم کے بارے میں کیا لکھا ہے، ان کے جو ہے سیرت لکھی ہے. ٹھیک ہے، رحلہ جبلیہ، رحلہ صعبہ، یہ سیرہ ذاتیہ ہے 2 جز کے اندر. کس کا، فتویٰ طوقان کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اور جو الرحلۃ العصب، یہ بھی جو ہے انہی کا جو ہے سیرہ ذاتیہ ہے. یہ کب لکھا ہے، 1993 کے اندر. اور جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے فرنسیہ کی طرف کیا گیا ہے. یہ عبارت اگر لکھی ہوئی ہے تو مطلب یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کتاب حیاتی دموع و قلبی و لعون، یہ بھی ان کی کتاب ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ چاروں کتابیں اور جو ہے یہ پی وائی کیوز میں آپ کو بارہا دکھیں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد القصائد الشہیرہ میں قصیدۃ دنانیر ہے. یہ ان کا پہلا قصیدہ ہے. جو پہلا قصیدہ ہوتا ہے، پہلا دیوان ہوتا ہے، پہلی روایہ ہوتی ہے، پہلا قصہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں الگ الگ لسٹ بنی ہونی چاہیے سب چیز کی. تو آپ نے جہاں پہ لسٹ بنائی ہوگی القصائد الاولیٰ کی، اس میں جو ہے فتویٰ طوقان کے سامنے جو ہے قصیدۃ دنانیر لکھ لیں گے. لن اب کی رجاء لا تمت، یا کہتے ہیں رجوع الى البحر هذا الكوكب الاراضی انشرۃ الحب. ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہے ان کے مشہور قصائد ہو گئے. باقی 2 قصائد اوپر جو مشہور آئے ہیں ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. باقی آپ کو اس میں سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بھی پورشن جو سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی بھی دقت آئی ہو، کوئی بھی پریشانی؟ جی بتائیے. آپ لوگ خاموش ہیں پھر سے. نہیں سر، سب ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی ساری باتیں؟ سمجھ میں آئی. اور جو جی امپورٹنٹ میرے کو جو سمجھتا تھا اس وقت جو حضرت کے بارے میں بول کیا رہا اور پڑھ رہا. جی جی جی، آپ کی آواز مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کے یہاں نیٹ ورک شاید پرابلم ہے. آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں. اس سے پہلے جو ہے آج جو ہے میری نیمونکس جو ہوگی وہ عربک میں ہوگی. صادق سر کو اردو میں نیمونکس بنانے آتی ہے، میں نے کوشش کی ہے عربک میں بنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم عربک میں یاد کریں گے اس کے نیمونکس کو. ٹھیک ہے، تو اس کے نیمونکس کو آپ لکھ لیجئے، پھر بعد میں نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، ذات یوم كنت وحدي مع الأيام. ذات يوم كنت وحدي مع الأيام فوجدتها أمام الباب المغلق. ٹھیک ہے، أمام الباب المغلق.
ٹھیک ہے, یہ سارے دیوان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ذات یومن کے سلسلے میں کوئی دیوان نہیں ہے. کنت وحدی مال ایام, وحدی مال ایام ایک دیوان ہو گیا, وجدتھا ایک دیوان ہو گیا, امام الباب المغلق ایک دیوان ہو گیا. ذات یومن کنت وحدی مع الایام فوجدتها امام الباب المغلق فقلت لها قلت لها سے کوئی دیوان نہیں ہے. ٹھیک ہے, فقلت لها اعطنا حبا, فقلت لها اعطنا حبا لأن الليل, لأن اعطنا حبا جو ہے ایک دیوان ہو گیا, قلت لها سے کوئی دیوان نہیں ہے. ٹھیک ہے, لأن الليل والفرسان, ٹھیک ہے, لیل فرسان سے ایک دیوان ہو گیا. ٹھیک ہے, على قمة الدنيا وحيدا, لأن الليل والفرسان على قمة الدنيا وحيدا. سمجھ میں آیا یہاں تک؟ جی ٹھیک ہے. على قمة الدنيا وحيدا وأنت تموز, تموزو کر دیا ہم نے اس کی. ٹھیک ہے, وأنت تموز والشيء الآخر, والشيء الآخر هو اللحن الأخير, اللحن الأخير في الرحلة المنسية. ٹھیک ہے, اگر یہ عبارت آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو سارے دواوین جو ہے ترتیب کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائیں گے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ ذات یومن, ایک سیکنڈ میں اس کو ہائی لائٹ بھی کرتا جاؤں. ذات یومن کنت وحدی مع الایام فوجدتها امام الباب المغلق فقلت لها اعطنا حبا لأن الليل والفرسان على قمة الدنيا وحيدا وأنت تموز أنت تموز والشيء الآخر هو اللحن الأخير في الرحلة المنسية. ٹھیک ہے, یہ جو ہے آپ کا نیمونکس ہو گیا. یہ تمام دوامین کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کے جو ہے اس کے آگے کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ جو ہے اگر فدوہ توقان لگانا چاہیں تو کہہ دیجئے قالت فدوہ توقان ذات یومن کنت وحدی مع الایام. اس طرح اگر کر لیں گے تو ایک چھوٹی سی جو ہے شارٹ اسٹوری کے طور پر جو ہے یہ شارٹ جو ہے اس کے طور پر تمام دیوان جو ہے 2 لائن میں آ گئے اور جو ہے ایک عبارت بن گئی. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور کوئی دقت, کسی طرح کی کوئی پریشانی؟ نہیں سر. چلیے تو ہم اس کو کلاس کو ختم کریں یہاں پر. جی سر. جی بہت اچھا. تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو ہے کل ہماری کوئی کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پرسوں جو ہے ہمارا ٹیسٹ ہوگا. لاسٹ ٹیسٹ میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کے پرفارمنس اچھے نہیں تھے. امید ہے کہ اس ٹیسٹ میں ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے سر, سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہوتی ہے؟ جی سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہوتی ہے. اگر ایکسٹرا کلاس ہمیں کوئی رکھنی ہوگی کسی طریقے کی, کوئی بھی اگر ڈسکشن کچھ بھی رکھنا ہوگا تو ہم وہ کل بات کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن ریگولر جو کلاس ہوگی اس پہ سیٹرڈے کو کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سیٹرڈے میں اوکے اگر سر. کبھی بھی کلاس ہوگی تو آپ کو بتا کر ہوگی. ٹھیک ہے, اوکے سر, تھینکس. ویلکم. تو جو ہے جو بھی آپ جو ہے فرسٹ جو ہم نے پڑھا تھا ویک میں اس سے بھی 10 سے 15 سوالات ہوں گے, اور جو ہے ہم جو ہے اس ویک میں جو ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی جو ہے ہمارے سوالات ہوں گے. میں نے ویڈیو میں اگرچہ کہا تھا 50 کوشچنز کا موک ٹیسٹ لیا کریں گے, لیکن ابھی ہم 50 پلس کوشچن کے موک ٹیسٹ لے رہے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے, تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ کی کور ہو جائیں. لیکن اگر آپ ہی محنت کر کے نہیں آئیں گے, آپ ہی پڑھ کر نہیں آئیں گے چیزوں کو, تو پھر ہم جو ہے وہی کہیں گے 50 کوشچن, اپنی ذمہ داری ہٹائیں گے 50 کوشچن کر کے. ٹھیک ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں ایکسٹرا, تاکہ ہم بھی ایکسٹرا محنت کریں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ جی چلیے, امید ہے کہ آپ کو کتنا کوشچن کی موک ٹیسٹ ہوگی اس بار؟ اس بار ابھی نہیں پتا, لیکن 50 پلس رہیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. وہ میں کل بناؤں گا تو معلوم چلے گا جتنے پہ کور ہو جائے گا ہمارا کورس اتنے کوشچن ہوں گے, لیکن 50 سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور کچھ اب تک جتنے پڑھے ہیں سب. جی کیا کہہ رہے ہیں, آواز نہیں آئی آپ کی. سامی بارودی سے لے کر فدوہ توقان سے سر. جی سامی بارودی سے نہیں, النہضہ العربیہ سے لے کر فتویٰ توقان تک.
اگر ابھی آپ کو اتنی نہیں پڑھنے کی عادت بنے گی تو 10 یونٹ عربک کے اور 10 یونٹ انگلش کے کیسے کور کریں گے یہ بتائیے. جی چلیے آپ کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور جی بلاغہ کی کلاس کے بارے میں پوچھیے. جی بلاغہ کلاس ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے, جیسے ہی فائنل ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. جی اوکے مع السلامہ, پھر ملیں گے انشاءاللہ جو ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.